ایک جاٹ کا بچہ جاٹ ہی ہوتا ہے، برہمن کا بچہ برہمن ہی ہوتا ہے، شودر کا بچہ شودر ہی ہوتا ہے، خود بات میں لکھا۔ لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے، اللہ کا دین، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف، کہ ایک مسلمان کا بچہ پیدا تو ہوتا ہے اسلام پر، فطرت پر، دین فطرت پر، لیکن ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو۔ اس کی تربیت کے حساب سے، جیسی اس کی تربیت ہوں گی وہ حساب سے وہ ہوں گا، یا تو مسلم ہوں گا یا پھر کافر ہوں گا۔ تربیت غلط ہوئی تو ظاہر ہے اس کا لسٹ میں نام تو ایمان والوں کے ہوں گا دنیا میں، کہ بڑا ایمان والا ہے، بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بڑے اچھے مولانا کا لڑکا ہے، بڑے عالم صاحب کا لڑکا ہے، بڑی کسی معتبر شخصیت، بڑی یوگدان دینے والی اس کا بچہ ہے۔ لیکن اگر وہ اسلام کے قاعدوں کو فالو اپ نہیں کیا، قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن کو پڑھنے کے بعد میں خاص طور پہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو اس کا داخلہ جنت میں ہونے والا نہیں۔ تو گویا کہ کیا نکھر کے آتا، ہم بھی احساس کرتے ایک عام ایمان والا ہونے کے ناطے، ان باتوں کا ایک عام ایمان والے کو بھی احساس ہے کہ جو تقاضا کیا جاتا ہے ہم سے کہ ہم شعوری مسلم بنیں، کہ بس مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہو گئے تو ہم کو کوئی جنت ملنے والی نہیں، ہم شعوری مسلم بنے کہ واقعی میں اللہ کا کیا تقاضا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم ایمان والے ہیں تو ہم پر کون سی بات عائد ہوتی کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کن کاموں کو کرنا چاہیے، کن کاموں سے ہم کو رک جانا چاہیے۔ تو دل میں تمنا ہوتی، انسان کے جستجو ہوتی کہ میں بھی شعوری مسلم بنوں، وراثت مجھے مل جائے۔ تو وہ سوچتا کہ پھر میں اسلام کو سمجھوں تو کیسا سمجھوں، خواہش ہوتی اس کے دل میں۔ تو جب وہ مسلم معاشرے کو دیکھتا تو طرح طرح کی اجتماعیت دکھتی اس کو، الگ الگ اجتماعیت، کئی گروہ دکھتے اس کو، کئی فرقے دکھتے، کئی اجتماعیتیں دکھتی۔ اب پھر ہمت کرتا ہوں تو اس سے کنفیوز بھی نہیں ہوتا ہوں کہ بھئی کنفیوز ہو جاؤں، میں کوشش یہ کرتا کہ ہاں سبھی اسلام کا کام کر رہے ہیں، لیکن کسی نہ کسی فرقے سے جڑ جاتا ہو، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، کس لیے کہ وہ شعوری مسلم بنے۔ اب اس میں دیکھا جاتا ایک تو مسلک، وہ تو خیر مسلک کی بحث بعد میں ہے کہ کوئی غیر ایمان والا ہے، غیر مسلم بھائی ہے ہمارا، تو وہ تو سب سے پہلے یہ سوچیں گا کہ میں ایمان میں آؤں تو میں کس مسلک سے جڑوں۔ تو یہاں پر بھی کہ ایک مسلک کے امام ابو حنیفہ کے ہونے کے بعد میں بھی کئی فرقے ہم کو مسلم معاشرے میں منظر عام پہ دکھتے۔ اب کچھ جماعتیں ایسی بھی ہے، فرقے تو نہیں بولنا چاہیے، جماعت بولنا چاہیے، کیونکہ ان کا نظم العین صاف بیان کرتے قرآن ہوتا اور ان سے جڑ کے کام کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ میں کبھی مخالفت نہیں کرتا، کسی بھی جماعت سے جڑ کے کام کریں ہم کوئی، لیکن تنقید تو ہوں گی، تنقید کی اجازت ہے، مخالفت علم کی بنیاد پہ ہوں گی، بغض کی بنیاد پہ مخالفت نہ کرے۔ تو گویا ہم اس بات پہ تھے کہ وہ چاہتا ہے کسی اجتماعی سے جڑ جائے، پھر ایک اجتماعیت ایسی بھی ملیں گی یا کچھ کہ جو صاف انداز پہ ایک اجتماعیت ہی ملتی مسلم معاشرے کے نقشے میں پوری دنیا میں، خاص طور پہ انڈیا میں، کہ اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں۔ دیکھیے کتنا خطرناک چیز کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اجتماعیت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں، ایک انسان اکیلا اسلام پر چل ہی نہیں سکتا، اس طرح سے انہوں نے بنایا۔ اور اس میں غلط فہمی کا شکار وہ اجتماعیت سے جڑے ہوئے زیادہ تر افراد یہ بات کا، اس عقیدے کا شکار ہو گئے، کنفیوز ہو گئے، یا پھر اس بات کو مان لیتے کہ ہاں اجتماعیت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں۔ کام کرنے کا، ایک اجتماعی سے کام کرے تو کام کو گتی ملتی، کام کو پاور آتا، کام کرنا آسان جاتا ہم کو، اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ کسی بھی کام، کوئی بھی کام، چاہے اسلام کے حساب سے ہو، اسلام سے ہٹ کے کام ہو، اگر ہمارے کوئی ایمان والے نہیں بھی ہے، کوئی اچھا کام اگر اجتماعیت کے ساتھ میں کر رہے ہیں وہ تو اس کام کی سراہنا کرنا چاہیے ہم نے کہ بھئی کام تو اچھا ہو رہا ہے۔ تو جب وہ اجتماعیت سے کوئی کام کرتا ہے اس کام کو گتی ملتی، آسان جاتا کام، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ نے یا اسلام نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت سے جڑ کے کام کرنے کو منع نہیں فرمایا،
لیکن اس کا اس طرح قائل ہونا کہ اجتماعیت کے بغیر اسلامی نہیں ہے، تو یہ بے بنیاد عقیدہ ہے، بے بنیاد بات ہے کہ اگر کوئی اجتماعیت کے عقیدے عقائد غلط رہے کہ بھائی 100 عقیدے ہیں ان کے پاس میں قرآن کے مطابق، اب 3 4 5 عقیدے کوئی غلط ہے، تو پھر کیا ہم ان عقیدوں میں ان کا ساتھ دیں گے؟ بالکل ہم ساتھ نہیں دیں گے ان کا، اس سے پرہیز کریں گے، بلکہ تنقید کریں گے کہ بھئی یہ عقیدہ آپ اپنا درست کر لو، کیوں کہ قرآن کے عین مخالف عقیدہ ہے وہ۔ لیکن ہم کو بتایا جاتا ہے اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں ہے، ذہنوں میں ہمارے دل و دماغ میں پیوست کر کے رکھ دیا کچھ اجتماعیت نے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں گواہ ہے ابراہیم السلام کے بارے میں کہ وہ سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا اور مشرک امت سے بالکل نہیں تھا، اور پھر آپ کو کیا ڈائریکشن دی اللہ نے کہ چلو تو بس ابراہیم السلام کے راستے پر، ان کے طریقے پر چلو، جو سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا۔ اب پھر یہ بھی بتایا کہ ابراہیم السلام اپنے آپ میں ایک امت تھی، امت بتایا گیا، دیکھیے کہ وہ اکیلی بھی تھے تو اپنے آپ میں ایک امت تھے وہ۔ تو ہمارا بھی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کو جب بتلایا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم السلام کے راستے پر، ان کے طریقے پر چلنے کا بتایا گیا، تو انہوں نے ہم کو وہی راستہ بتلایا۔ وہ راستہ کیا؟ ہم قرآن سے جڑے کوئی اجتماعیت سے بھی ہم جڑ کے کام کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر ان کا عقیدہ کسی معاملے میں غلط ہو، قرآن کے خلاف ہو، تو ہم تنقید کریں ان پر۔ لیکن جب ہم تنقید کرتے جڑنے کے بعد میں ان کو اس بات کی کہ بھائی یہ غلط ہے، تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ ہماری بات کو کنڈم کرتے، جبکہ قرآن کی بات ہوتی نہیں، وہ کتابیں لا کے دیں گے، اس کی اصطلاحات ایسی، فلاں مولانا لکھے ایسی اصطلاحات ویسی اصطلاحات۔ ارے بھائی آیت سیدھی کہہ رہی ہے نا۔ اب یہ عقیدے کو دیکھیے کہ آیت سیدھی کہہ رہی کہ اکیلا بھی اگر کوئی پلیٹ فارم کوئی اجتماعیت کے غلط عقیدے تو ہم اس سے جڑ کے کیسا کام کریں گے؟ ہم اکیلا کام کریں گے، کم سے کم ان مدعوں پر، ان پوائنٹس پر جو بگاڑ کی صورتیں ان میں عقیدے کی۔ لیکن نہیں، ہم نے اگر وہ الگ کام کرنا شروع کیے تو پھر ہم پر تانے دیے جاتا، تنقید بھی نہیں، تانا۔ تنقید تو ایسا ہوتی کہ کوئی قرآن کے حساب سے کام رہا اور وہ نہیں کیے تو تنقید ہوگی، لیکن تانا ارے بھائی ان کو بھیڑی نے اچک لیا، یہ بتایا جاتا۔ اجتماع سے ہٹ گئے ان کو تو بھیڑیے نے اچک لیا، یہ بتا کے اس کو ایسا کیا جاتا، ذلیل کمزور کیا جاتا اس کو، کہ دوسرے جو دیگر ہے وہ بھی اس طرح کی حرکت نہ کریں، کہ کہاں وہ بھی اس کی بات کو سمجھ جاتے اور اس سے مل کے وہ بھی تنقید کرنا شروع کرتے، تو بڑا گرا گزرتا۔ بلکہ یہاں تک کہ دیکھنے میں آیا کہ وہ شخص اپنی بات پر جمے رہتا تو اس کو فتنہ ہے کر کے فساد کر رہا، اس طرح سے بھی تمغہ دینے کی کوشش کرتے، اور پھر لگتا ان کو کہ اتنا کام کرنے والا ہر معاملے میں، اس کے اپنے معاملات بھی درست، تو سب خاموش، اس ذمہ دار شخص کو بولنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ کیا بات بول رہے ہیں آپ، کس کے بارے میں بول رہے ہیں، وہ جو تنقید کر رہے ہیں اس پر آپ غور کرو کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو وہ بھی نہیں، ہم تو بس غلط کام میں ملوث رہیں گے۔ اجتماعیت، اتنی بڑی اجتماعیت غلط ہو سکتی ہے کیا؟ تنقید کرنے کی کوئی اجازت نہیں، مطلب بولے جاتا لیکن پریکٹیکل میں تنقید کرے تو بڑا برا لگتا۔ یہ بھی ایک چیز دیکھنے میں آگے باقاعدہ اجتماعیت میں، پھر مجبوری میں اس کو الگ سے جڑ کے کام کرنا پڑتا قرآن کے مطابق، کیونکہ وہ شعوری مسلم بننا چاہتا۔ پھر یہ بھی بتایا جاتا بآواز بلند کہ بھائی گروہ عصبیت اور شخصیت پرستی کو اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، ڈنکی کی چوٹ پر بولے جاتا، لیکن ہوتی وہ شخصیت پرستی کہ ایک انسان کوئی ذمہ دار کوئی غلط بات پر کسی کو بولتا ہے تو اس کو روکا نہیں جاتا، کیونکہ وہ شخصیت ہے، ذمہ دار ہے جماعت کا۔ پھر گروہ عصبیت بھی ہے کہ وہ کسی بات پر وہ اس گروہ سے، اس اجتماعیت سے ہٹ کے اگر اپنا کام انجام دیتا، ہٹ جاتا تو بھیڑی نے اچک لیا، اس طرح سے تمغہ دیا جاتا اس کو، تو ہو گئی نا گروہ عصبیت۔ تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے گروہ عصبیت بھی اور شخصیت پرستی بھی۔ ایون ایک نہیں، مسلم معاشرے کی تقریباً زیادہ تر فرقوں میں، یا یہ بھی کہہ لیجئے ہر فرقے میں یا زیادہ تر فرقوں میں، کچھ ہی ہوں گے جو اس سے پرہیز کرتے ہوں گے، لیکن 90% 95% 96% 97% 98% 99% 100% 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 100
ایک دوسرے کے سارے دوسرے بھی دیکھنے میں آیا، آپ بھی غور کریں کہ ایک دوسرے کے ہر اجتماعیت ایک دوسرے کے اتنے خلاف کہ ایک دوسرے کو کافر تک کے بتلاتے. شخصیت پرستی میں ان کے جو ذمہ دار نے جو بات بول دیا تو وہ بات چلائیں گے، ان کے اجتماعیت نے جو بات کو جو پیٹرن کو منظوری دے دی تو وہی پیٹرن چلائیں گے. دوسرا فرقہ اگر اس قرآن کے حساب سے کوئی بات بھی پیش کرے تو نہیں، یہ ہٹ کر ہے نا. تو ایک دوسرے کو کافر بولنے کے لیے تیار، بولتے باقاعدہ ڈائس پر کافر، مخالفت کڑے انداز میں، کتابیں تک کے لکھ دیے. تو ایسے وقت میں ایک جو جنرل ایمان والا رہتا، جو شعور حاصل کرنا چاہتا، کہ وہ چاہتا کہ میں شعوری مسلم بنوں، تو وہ تو کنفیوز ہو جاتا نا، اور کنفیوز ہو رہا ہے کہ اجتماعی سے جڑنا چاہتا، جب جڑتا تو یہ ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا اس کو. یہاں تک کہ جس اجتماعی سے جڑتا وہ اس کو نظر انداز کرتی. لیکن کچھ ایسے رہتے اللہ کے بندے ہمت والے کہ اکیلے کام شروع کرتے، قرآن سے جڑ جاتے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانبی منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو پھر لوگ بھی ساتھ میں آتے، اس کے تعداد کم رہتی، اور پھر وہ شکل بنتے جاتی اجتماعیت کی خود بخود. یہ بھی ایک چیز ہے. لیکن باوجود اس کے بولے جاتا کہ بھائی کتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ، ان کا درس کتنے لوگ سنتے، ان کی بات پر کیسا کیا معاملہ، اس طرح سے بولے جاتا. لیکن اس سے دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسلام کے قاعدے کو سمجھیے آپ کہ سارے لوگ پوری دنیا کے ایمان سے پھر جائے، اگر ایک اکیلا ایمان والا بھی ایمان پر قائم ہے تو اس کی جنت طے ہے اللہ کے پاس میں. ایسا نہیں کہ سب پھر گئے میں کیا کروں. اس کی جنت کو خطرہ نہیں ہے اگر وہ قرآن کے حساب سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے تو ایمان کے ساتھ میں. وہ بھی چیزوں کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کو ہماری وراثت حاصل کرنی ہے. جنت کے معاملے میں ہم کو بالکل خود غرض ہونا ہے. ہمارے رشتہ دار، ہمارے ماں باپ، بھائی یا ہماری اجتماعیت، ہم کوشش کریں ان کو سمجھانے کی، کیونکہ منوانا تو ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں. ہم صرف سمجھا سکتے، بات کو پیش کر سکتے. اگر وہ نہ مانے تو چھوڑ دیں ان کے حال پر. لیکن ہم بیزارگی اختیار نہ کریں، ہم اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کریں. ہم یہ سمجھے کہ نہیں، اگر ہم حق پر ہے تو ہم کو جنت ملنا ہی ہے. جنت کے معاملے میں اتنی تو خود غرضی ہونا چاہیے کہ بہت بڑی اجتماعیت دکھ رہی ہے یا کچھ سارے لوگ مخالف ہو گئے ہمارے، تو ہم کام کرنا چھوڑ دیں گے اللہ کے دین کا. ہم اکیلی کام کرتے جائیں گے ابراہیم السلام کی طرح، جیسے بھی کام کی گتی ہوں گی. لیکن ہم اس طریقہ کار کو نہیں چھوڑیں گے. پھر یہ بھی کم سے کم 20 25 30 آیتیں ایسی ملیں گی کہ اکثریت اس کو نہیں مانیں گی. کس کو؟ قرآن کی بات کو اکثریت نہیں مانیں گی، قلیل تعداد ہی مانیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمت افزائی کی ان آیتوں کے ذریعے کہ ہماری تعداد اگر قلیل بھی ہے، ہم ایک ہے، یا تعداد ایک دم کم بھی ہے، بکھری ہوئی تعداد بھی ہے، تو بھی ہم یہ نہ سمجھے. اللہ کے نظر میں تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے، اور اللہ ہر ایمان والے کا ولی ہے، یعنی دوست. اور ہم ولی تلاش کرتے، چلتے پھرتے ولی، اس پر بھی درس قرآن موجود ہے میرے. جو دنیا سے چلے گئے وہ ولی، ان کے ذریعے سے، ان کے توسل سے دعائیں مانگی جاتی. زندہ جو چلے گئے دنیا سے ان کے لیے. تو ہم یہ ساری چیزوں کو سمجھیں اور وہ حساب سے ہمارا تیار کریں. ہم جم کے کام کریں. ہم کوئی بڑی اجتماعیت